بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو فتح مکہ، جسے فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے، عہد نبوی کا ایک غزوہ ہے جو 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری بمطابق 10 جنوری سن 630 عیسوی کو پیش آیا۔ اس غزوے کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح نصیب ہوئی اور اس کو اسلامی قلممور میں شامل کر لیا گیا۔ اس غزوہ کا سبب قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں ہوا تھا، یعنی قریش مکہ نے اپنے حلیف قبیلہ بنو دائل بن بکر بن عبد منات بن کنانہ، اس کی ایک خاص شاخ جسے بنو نفاسہ کہا جاتا ہے، بنو خزاع کے خلاف قتل و غارت میں مدد کی تھی، اور چونکہ بنو خزاع مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اس لیے اس حملے کو قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا گیا جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان میں ہوا تھا۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ اس معاہدے کی خلاف ورزی کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جو 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ لشکر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا اور بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں پرامن طریقے سے داخل ہو گیا، سوائے ایک معمولی سی جھڑپ کے جس کے سپہ سالار خالد بن ولید کو اس وقت سامنا ہوا جب قریش کی ایک ٹولی نے عکرمہ بن ابی جہل کی قیادت میں مسلمانوں سے مزاحمت کی، اور پھر خالد بن ولید کو ان سے قتال کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 12 کفار مارے گئے اور باقی بھاگ گئے، جبکہ 2 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کو اطمینان ہو گیا تو کعبہ کے پاس آئے اور اس کا طواف کیا۔ اثناء طواف کعبہ کے ارد گرد موجود بتوں کو اپنے پاس موجود تیر سے گراتے اور بڑھتے جاتے۔ کعبہ میں بتوں کی تصویریں، آویزاں اور ان کے مجسمے نصب تھے۔ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ہٹانے اور توڑنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل کی گئی۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے بلال ابن رباح کو حکم فرمایا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ جائیں اور اذان دیں۔ بلال کعبہ کے اوپر چڑھے اور اذان دی۔ فتح مکہ کے بعد ایک کثیر تعداد حلقہ بکوش اسلام ہوئی، جن میں سر فہرست سردار قریش ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند بنت عتبہ ہیں۔ اسی طرح عکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمرو، صفوان بن امیہ اور ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ صلح حدیبیہ 10 سال کے لیے ہوئی تھی، مگر سن 630 کے بالکل شروع میں مشرکین مکہ کے اتحادی قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی قبیلہ بنو خزاع پر حملہ کیا اور کئی آدمی قتل کر دیے۔ اس دوران مکہ کے مشرک قریش نے چہرے پر نقاب ڈال کر بنو بکر کی مدد بھی کی، مگر یہ بات راز نہ رہ سکی۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا۔ مسلمان اس وقت تک بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ ابو سفیان نے بھانپ لیا تھا کہ اب مسلمان اس بات کا بدلہ لیں گے،
اس لیے اس نے صلح کو جاری رکھنے کی کوشش کے طور پر مدینہ کا دورہ کیا۔ ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچا جو اسلام لے آئی تھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ نے بستر اور چادر لپیٹ دی اور اپنے باپ ابو سفیان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے نہ دیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا بستر کیوں لپیٹا گیا ہے؟ تو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام حبیبہ نے جواب دیا کہ آپ مشرک اور نجس ہیں، اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر پر بیٹھیں۔ جب ابو سفیان نے صلح کی تجدید کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کئی بزرگوں کی وساطت سے کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ سخت غصے اور مایوسی میں اس نے صلح کا یک طرفہ اعلان کیا اور مکہ واپس چلا گیا۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تو انہوں نے مکہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنو خزاعہ نے اپنے ایک شاعر عمرو ابن خزاعہ کو بھیجا تھا جس نے دردناک اشعار پڑھے اور بتایا کہ وہ وتیرہ کے مقام پر رکوع و سجود میں مشغول تھے، تو قریش نے ان پر حملہ کر دیا اور ہمارا قتل عام کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا مقصد بتائے بغیر اسلامی فوج کو تیار کیا اور مدینہ اور قریبی قبائل کے لوگوں کو بھی ساتھ ملایا۔ لوگوں کے خیال میں صلح حدیبیہ ابھی قائم تھی، اس لیے کسی کے گمان میں نہ تھا کہ یہ تیاری مکہ جانے کے لیے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر جانے والے راستوں پر نگرانی بھی کروائی تاکہ یہ خبریں قریش کا کوئی جاسوس باہر نہ لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اے خدا آنکھوں اور خبروں کو قریش سے پوشیدہ کر دے تاکہ ہم اچانک ان کے سروں پر ٹوٹ پڑیں۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری کو روانگی ہوئی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہاں جانا ہے۔ ایک ہفتے میں مدینہ سے مکہ کا فاصلہ طے ہو گیا۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر مر الزہران کے مقام پر لشکر اسلام خیمہ زن ہو گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ مکہ کا ارادہ ہے۔